مختلف قسم کے موسموں میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. محرم میں ہمارے ایک نئی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا, اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی, ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہیں بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی, وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی, یقین نہیں تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی, اس کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے, یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی, اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں, ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں, نہ ان سے بحث کریں, نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے, وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یا تو ادھر ہو جاؤ, شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا, کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے بتائے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے. ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا, چاہے محرم میں سنا, ربیع الاول میں سنا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا, آپ کو رونا آ گیا, تو یہ عین ایمان کی علامت. میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں, پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے, آڈیو چلتے تھے. تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا, بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے. نیچرلی آ گیا رونا. پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا, مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا. یہ نیچرل جو آ گیا. لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روؤں, آج میں پروگرام ہے باقاعدہ بولو بھائی رونے کا, اور آپ کو بھی رلاؤں گا, اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے. تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس میں پابندی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے. لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا. بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا. ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا, کوئی کم تھوڑی ہوا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت, میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا. تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. تو وہ تو کسی کے بھی
وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو. کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے. جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے. اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی روؤں آپ بھی رو، یہ غلط ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ. اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا. آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے. آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے. تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں. اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں. میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ چلا کے نہیں روئے ہیں. حضرت جعفر طیار بھی تو اہل بیت میں سے تھے. جب شہید ہوتے ہیں آپ کی 4 جوان بیویاں بیوہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کی بیویاں جب روتی ہیں تو گھر سے باہر آواز آتی ہے. آپ نے پہلی دفعہ سمجھایا جا کے کہ ان سے بولو اپنی آوازوں کو پس کرو. جب دوبارہ تو آپ نے فرمایا منہ پہ خاک پھینک دو جا کے. حالانکہ ان کا جو رشتہ حضرت جعفر طیار سے تھا وہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو بہت دور کے ہیں. اہل بیت سے جو جتنا ان کی بیویوں کا رشتہ ہے اتنا تو ہمارا نہیں ہے نا. ان کو چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی. اور آج ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، ہاں ہاں ہو چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. گریبان چاک کرنا اسلام میں حرام ہے، روتے ہوئے گریبان چاک کرنا، اس پہ لعنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آج گریبان بھی چاک ہو رہا ہے، رو بھی رہے ہیں، پیٹ بھی رہے ہیں. تو بھائی وہ شیعہ حضرات کا ایک مسلک ہے، ان کی رائے ہے، ان کو ان کی رائے پہ چلنے دو. آپ جو اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہو تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، درمیان میلہ لٹکو. درمیانی آدمی کہیں کبھی نہیں ہوتا. درمیان کی جو جنس ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے. وہ بیچارہ نہ مرد سے شادی کر سکتا ہے نہ عورت سے. وہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے آپشن دیتا یا تو ادھر کر دیتا، یا وہ تو ایک اللہ نے آزمائش بنا دی اس کو بیچارے کو، وہ آزمائش ہے، اسی آزمائش پہ اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا. لیکن اپنے اختیار سے انسان بیچ کا بننے کی کوشش کرے یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اپنے اختیار سے یا تو شیعہ بن جاؤ یا پورے سنی بن جاؤ. تو اہل سنت حدیث کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری بخاری مسلم ہے شیعہ حضرات نہیں مانتے ان کتابوں کو، وہ نہیں فالو کرتے ان کو. تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہو میں نہیں مانتا ان حدیثوں کو تو پھر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دو. پھر آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو. تو ہم تو ان کتابوں کو فالو کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے میت پہ رونا پیٹنا منع. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہوا ہے کربلا میں، اور یقیناً یہ بہت بڑا بدترین ظلم تھا تاریخ کا، تو حضرت جو آپ کے اہل بیت جو باقی بچ گئے تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ جو صحیح اسناد سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کا کیا ری ایکٹ تھا؟ کیا امام زین العابدین نے اس طرح سے نوحے کیے تھے کہ اپنے سینوں کو پیٹا تھا؟ انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے. اور یہی اہل بیت کی شان تھی. تبھی تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، بلکہ والصابرین فی البأساء، جو پریشانیوں کے وقت کیا کرتے ہیں؟ صبر. تو ہماری نظر میں حضرت حسین کا قتل بھی ایک بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑی پریشانی، مگر اس پر ہمیں صبر کا حکم ہے. اگر ہمارے اندر انتقام کی طاقت ہوتی تو انتقام لے لیتے. ہم جو بھی قاتلان حسین تھے ہمیں پتہ چلتا کہ یہ ہے، ہم انتقام لیتے ان سے. اگر انتقام نہیں لے، وہ تو چلے گئے دنیا سے اپنے ٹھکانوں کو، جو جس نے جہنم رسید ہونا تھا وہ تو جہنم رسید ہو چکا ہے. اور اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی برکت سے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. تو جس کا جو ٹھکانہ تھا، جس ملعون نے جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک امۃ قد خلت. جہاں بھی قرآن ایسے واقعات بیان کرتے یہ قوم تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، جس نے جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. ولکم ما کسبتم، اب تمہارے اعمال اللہ دیکھے گا. اعمال کا مطلب دیکھے گا جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تم اس پر عمل کرتے ہو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. تو محرم کے ایک الگ، ہمیں محرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ آیا ہے، اس میں کیا حکام ہے. محرم میں آپ نے نکاح بھی کیا ہے. محرم منحوس نہیں ہے. محرم تو اشہر حرم میں سے ہے، برکت والا مہینہ ہے. اس میں جو کام کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی. اس میں شادی بیاہ کریں گے اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اس میں کوئی اور عبادت کریں گے اس میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی الگ فضیلت بیان کی کہ اس میں عبادت کا ثواب
محرم کے روزوں کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ سب ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں. تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے, ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ دوسروں پہ جا کے انگلیاں اٹھائیں, تم یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, بس چھوڑ دو اس کو, جو جب اس کو سمجھ میں آئے گی تو آ جائے گا, نہیں آئے گی تو 73 فرقے ہیں نا, تو یہ آپ تھوڑی ختم کرو گے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ختم کریں گے. تو جو کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ خود کرنے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. آپ دیکھو کہ ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرو, باقی بھائی جیسا کر رہے ہو. ہمارے پاس نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پاور ہے, پولیس بھی ہوتی تو بھی کچھ نہیں کرتی, ہم اگر پولیس میں ہوتے تو کیا کر لیتے. فساد ہوتا ہے ان چیزوں سے. افغانستان میں جب طالبان کی حکومت تھی تو بھائی کون سی والی گھڑی صحیح ہے, میری گھڑی میں تو کیا ٹائم ہو رہا ہے, تو پھر کبھی آگے چلیے. اچھا پھر ابھی بس اذان ہونے والی ہے, ٹھیک ہے بتا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہاں افغان طالبان کی جب حکومت تھی 5 سال, تو انہوں نے بھی شیعہ کے امام بارگاہ کو ختم نہیں کیا تھا. سمجھ رہے بات کو, ایک حد بندی کر دی تھی, ختم نہیں کیا انہوں نے بھی شیعوں سے سلو کی تھی, مذاکرات کیے تھے. بھائی ٹھیک ہے آپ اپنی امام بارگاہ کے اندر جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ وہ کرو. حالانکہ کتنی پاورفل حکومت تھی, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پابندی لگائیں, ایسے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو گورنمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ممکن نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں لگا سکتی گورنمنٹ. تو جو طالبان نہیں ختم کر سکے, حالانکہ طالبان سنی مسلک کے تھے اور وہ شیعہ بالکل ایک, میں نے وہاں امام بارگاہ میں اذانیں بھی سنی ہے, ریڈیو پہ اذان آتی تھی امام بارگاہ سے, میں نے خود سنی ہے کہ بھئی میں یہ کہاں سے آ رہے ہو, افغانستان سے, میں اس وقت اذان ہوں. افغانستان کا چینل اس وقت آتا تھا طالبان کا اردو میں چینل, تو اس میں اذان آ رہی ہوتی تھی شیعہ حضرات کی. تو فرقواریت کا یہ طریقہ ختم کرنے کا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو چھیڑیں تنگ کریں. بھائی یہ بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں, چلتے رہیں گے. جو صحیح ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ کر دیں گے, جو غلط کو ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی. اگر ہم غلط ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ہماری گردنیں اڑا کے ہمیں ڈیلیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ غلط ہوئے تو ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ان کا کام ہے, آج کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لڑو مت, گالی گلوچ مت کرو, فیس بک پہ ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کمنٹس مت کرو, کیونکہ ہم اختلافات کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں بہرحال قومی سطح پہ ایک ہی بن کے رہنا ہے. پاکستان کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں ایک بن کے رہنے. جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, بھائی آپ کا مسلک اجازت دیتا ہے آپ کریں, ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت, ہمارا مسلک ہمیں ماتم دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہمیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں, ہم دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کا مسلک ہے آپ کریں. تو لڑنا بھڑنا نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا بولو بھائی ادھر ہو جاؤ. تو ہم یہ چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں, نہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں, نہ رونے پیٹنے کو جائز سمجھتے ہیں. جس طرح سے رویا جا رہا ہے, کسی کو واقعہ کربلا سن کے رونا آ جائے, یہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت. لیکن یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو رلانے کے لیے آرڈر پہ بٹھایا جائے کہ چلو کربلا کا واقعہ سن کے رونا سنت ہے تو آپ بیٹھو تو رو. ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی شریعت میں نہیں ہے. کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتا, بھول بھلیاں ہو جاتا, مر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. لم اوت کتابیہ, مجھے میرا اعمال نامہ کاش نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں دنیا میں. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میری جو موت تھی اس نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. ولم یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. 2 چیزیں انسان کو مصیبت سے بچاتی ہیں, ایک پیسہ اور ایک روب, دبدبہ, حکومت. لوگ اپنی PR بناتے ہیں نا, پبلک ریلیشن, یہ 2 چیزیں انسان کو مصیبت میں بچاتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے جہنمی کہے گا, وہ شخص جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا, اور میری جو سلطان تھی یعنی میری جو قوت تھی, پاور تھی, طاقت تھی, روب تھا, عہدہ تھا, وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا. کتنے بڑے بڑے عہدے دار لوگ جو دنیا میں بڑے لینڈ لارڈ اور ہر وقت پروٹوکول میں چلا کرتے تھے, ایک اشارے پہ دنیا ہل جایا کرتی تھی, وہ کہیں گے آج ہماری سلطنت, ہماری حکومت, ہمارا روب دبدبہ ہلاکا, فنا ہو چکا ہے, کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اس کی. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. قرآن کہتا ہے جب یہ چیخ رہا ہوگا عین اسی دوران اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو. ثم فی سلسلۃ
ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، ایسی زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی 70 گز ہے. عربی میں 70 کا لفظ نا کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو پھینک دو جہنم کی آگ میں. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. قرآن انسان کی نفسیات کو سمجھتا ہے. جب بھی ہم یہ آیتیں سنتے ہیں کہ ایسے زنجیروں میں جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو فوراً انسان کہتا ہے کہ اللہ ایسا ظالم کیوں ہے؟ ایسا کیا کر لیا اس نے؟ ایسا کون سا جرم کر لیا اس نے کہ یہ چیخ رہا ہے کہ کاش میں مر جاتا، کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اور اللہ جو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کہے گا کہ اس کی چیخ و پکار کی پرواہ مت کرو، اس کو بڑی بڑی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو. تو اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا کر لیا اس نے، ایسا کیا کر لیا ایسا؟ آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اس اللہ جو عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا تھا یہ اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں. کہتے ہیں آپ کا ایک نظریہ ہے، بھئی میری اپنی ایک رائے ہے، میں نہیں مانتا کوئی گاڈ ہے، آپ کی ایک اپنی تھیوری ہے، ہر آدمی اپنی اپنی تھیوری پر عمل کرے. کہتے ہیں بڑے آرام سے. کوئی کسی کے 5 روپے بھی چرا لے نا، لوگ اس کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چور ہے، کردار کا برا ہے، کیریکٹر کا برا ہے. انسان آپس میں اپنے حقوق میں الجھ کے رہ گیا ہے، آپس میں اپنے ایک دوسرے کے. تاکہ اچھا حقوق کی بات بھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں بھی حقوق ملیں. جب لبرل لوگ، مذہب مخالف لوگ کہتے ہیں نا اخلاق سے بات کرو تاکہ دنیا کا ماحول اچھا رہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی عیش سے زندگی گزاریں، مزے کی زندگی ہو. تو ان چیزوں کو تو لوگ جرم سمجھتے ہیں اور ہیں یقیناً یہ چیزیں بھی جرم. لیکن اللہ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ جس خدا نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق ہے، یہ اس پر ایمان بولو نہیں رکھتا تھا، اس کو بھول گیا تھا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا. دیکھو قرآن کے الفاظوں پہ اگر جاؤ گے نا تو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کی منشا پہ جاؤ گے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا. منشا اور الفاظ میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے. منشا سمجھتے ہیں، اردو کا ذرا گاڑا لفظ ہے. آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بات مقصود نہیں ہوتی، اس سے مقصد آپ کا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے آپ وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہو. قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے. آپ کہتے کافر تو بہت ترغیب دیتا ہے، ان کا تو میڈیا صبح و شام غریب 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 غریب، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ان کا ہے ہی نہیں. اصل میں یہاں اس کھانا کھلانے کی ترغیب کی بات چل رہی ہے جس کی بیس اللہ کی محبت، جس کی بیس کیا ہو؟ اللہ کی محبت. جس کی بیس یہ ہو کہ میں اپنے مال کا مالک نہیں ہوں، جس کی بیس یہ ہو کہ میں غریب کو کھانا کھلا کر اس پر احسان نہیں کر رہا، جس کی بیس یہ ہو کہ میرا مال میرا ہے ہی نہیں لہذا جتنا کھلاؤں گا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، جس کھانا کھلانے کی بیس یہ ہو کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ اگر میں نے کھانا کھلوا کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا تو میں آخرت میں بخشش میری نہیں ہو سکتی. ان بیسس کی بیس پہ جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس کے علاوہ کسی بیس پہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، وہ تو ایک انسانیت میں ہوتا ہے، کوئی کھلاتا ہے کوئی نہیں کھلاتا. کچھ نرم دل ہوتے ہیں کھلا دیتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں نہیں کھلاتے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دوسرے یہاں پر ایک اشکال ہوگا کہ اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کھانا کھلاتا نہیں تھا، یہ کیوں کہہ دیا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا؟ اب ترغیب دینا تو بڑا آسان ہے، کھلانا مشکل ہے نا. بھئی آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا ضروری ہے. یہی آیت سے ثابت ہو رہا ہے نا. جہنم سے بچنے کے لیے 2 کام اللہ نے بتا دیے، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ اور دوسرا کیا؟ لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دے دو. 2 منٹ کا کام ہے یہ. آپ بول دو میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ہو گیا بات. کیا خیال ہے؟ اور ایک بیان ریکارڈ کروا دو فیس بک پہ کہ بھائی تمام حضرات سے گزارش ہے غریبوں کو کھانا کھلایا کریں. یہ تو 2 منٹ کی بات ہے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے. تو اس کو انسان، قرآن اتنی امپورٹنٹ، یعنی اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے قرآن؟
اصل میں یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں کا خیال اور ان کے پیٹ بھرنے کا جذبہ ہے. اس جذبے کی بیس پر یہ ترغیب دیتا ہے. ایک ترغیب ہوتی ہے اپنی ذمہ داری کو فارمیلٹی کو پوری کرنے کے لیے, کہتے ہیں آپ کو فکر ہو, تو جس کو فکر ہوتی ہے نا وہ جب ترغیب دیتا ہے تو جتنی ترغیب دیتا ہے اس سے زیادہ خود کھلا رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس کے دل میں غریبوں کی قسمہ پرسی اور غریبوں کی قسمہ پرسی اور ان کی غربت کو دیکھ کر ان کی حالت زار پہ رحم کھا کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے. اور جذبہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی قسمہ پرسی میں نے نہیں کی اور کل قیامت کے دن انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میرا بنے گا کیا, یہ جذبہ کافر میں بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اللہ کی نظر میں کافر ساری دنیا کے سارے غریبوں کو صبح شام دے کے کھلاتا رہے, اللہ کی نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہماری نظر میں ویلیو ہے, ہماری نظر میں اس کی کیا ہے؟ ویلیو ہے, اور ہونی چاہیے, کوئی غلط بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس لیے کافر نے آپ پر احسان کیا, آپ اس کا شکر ادا کریں, اسلام کا حکم ہے یہ, لیکن اللہ اس کا شکر ادا بولو نہیں کرے گا. اللہ کہے کہ میرا معیار کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا, آپ نے اپنے ابا کے دشمن کے ساتھ تعاون کیا, یا آپ کے ابا کے دشمن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے, ابا کو پتا چلے گا, ابا خوش ہوں گے کہ یار تیرے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی تیرے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کا کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا. تو آپ ابا سے کہتے ہیں ابا آپ بھی جا کے شکریہ ادا کر دیں, ابا کہتے ہیں نہیں, میری اس سے کیا چل رہی ہے؟ لڑائی چل رہی ہے, میں نہیں ادا کروں گا. میرے ادا کرنے کا اس کرائٹیریا کیا ہے؟ بولو کچھ اور ہے. تم اگر ادا نہیں کرتے میں تم پہ غصہ ہوتا کہ تم پر تو اس نے احسان کیا نا. اس کی مثال ایسے ہے, والدین اگر آپ کے کافر بھی ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ ان کا تم پر احسان ہے. صاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. دنیا کا تذکرہ اس لیے اللہ نے کر دیا کہ اللہ نے آخرت میں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کی اجازت نہیں دی, کیونکہ آخرت میں اچھا سلوک ہوگا, دعا کرنا ان کے لیے, سفارش کرنا, یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. دنیا میں کر سکتے ہو. تو اللہ کافر کی اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھی کر لے, اللہ کہیں گے نا 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 میں نہیں کروں گا, میرے دشمن ہیں, میں موت کا انتظار کر رہا ہوں, میرے ساتھ لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے یہ. تو ہمیں دنیا میں کافر کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے انسانیت کے ناطے, کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو دار الجزا والا دن رکھا ہے جس میں رزلٹ اناؤنس ہوگا, اس دن اللہ نے کافر کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی, کوئی جگہ نہیں رکھی. تو قرآن کہتا ہے ان کے میں جرم یہ تھا کہ یہ اپنے بنانے والے پر ایمان نہیں لاتے تھے جس نے ان کو بنایا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور ان میں غریب کے پیٹ بھرنے کا, دیکھو کھانے کا تذکرہ اللہ نے بھی مثال کے طور پہ کیا ہے, مقصد کھانا نہیں ہے. جب بھی ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں نا, تعلیم دینے کا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے, اور تعلیم دینے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں ایک لیکچرار ایک سبق پڑھا کے چلا جاتا ہے. ہمیشہ موٹیویشن اس طریقے سے ملتی ہے جو نیچرل ہو. اگر آپ لگی بندی چیزوں میں لگ جاؤ گے نا تو اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے, انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو قرآن جب اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے تو اس کی ورڈنگ اصول اور ضابطے اور لاس جیسی نہیں ہوتی, بلکہ اس کی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جو عام فہم ہو, جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. دیکھو باپ اپنے بیٹے کو اگر سمجھا رہا ہو نا, غریبوں کا خیال کیا کر. باپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے, میرا بیٹا قریب سے گزر گیا, کھلاتا نہیں ہے, اس کو پوچھتا نہیں ہے, تو باپ کا اسٹائل یہ نہیں ہوگا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے نپا تلا الفاظ استعمال کرے وہ, کہ دیکھو بیٹا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلاؤ, بلکہ پھر اس کو خیال آئے گا کہ بھئی جب بیمار دیکھو تو بیماری کی بھی مدد کرنی چاہیے, تو وہ الفاظ چینج کرے. پھر ایک عمومی الفاظ لے کر آئے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو. پھر اس کو خیال ہے کہ دنیا میں کیوں, بھئی آخرت میں بھی سفارش کرنی ہے, تو پھر دنیا کا لفظ ہٹا کے کیا کر رہا ہے. تو اس سے نالج تو بڑھ جائے گی, ورڈنگ اور اصول اور ضابطہ, لیکن بچے کو بات سمجھ میں آنے کے بجائے کیا ہو جائے گی,
पेचीदा। इसका सादा सिंपल तरीका पे बेटा किसी को भूखा देख लिया अगर तो कम बहुत खिला दिया करना उसको जाके। इसी से बेटा खुद समझ जाएगा कि जहां खिलाने की बात है वहां अगर किसी को एक्सीडेंट में देखा पड़ा हुआ है तो उठा लिया कर उसको, कोई कैंसर में है तो इलाज करा दिया कर। ये ऑटोमेटिकली बेटे की खोपड़ी इस्तेमाल होगी और उसको ये ऑटोमेटिकली सारी बातें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो कुरान का अंदाज़े तालीम भी नेचुरल है, तभी तो बलागत है ना इसमें। कुरान ने क्या कहा, कितनी बलागत है। कुरान क्या कहता है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, तख्त पर। अब लोग इसमें उलझ जाते हैं, तख्त पर ऐसे गया वैसे गया। भाई कुरान एक बलागत की किताब है ना। बादशाह लोग जब हुकूमत संभालते हैं तो क्या कहते हैं, तख्त पे जलवा अफरोज हुए ना, तो अल्लाह ने भी अपने लिए वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो उर्फ में बादशाहों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमें नहीं पता अल्लाह का तख्त कैसा, अल्लाह की हम तो ईमान लाते हैं तख्त भी है कुर्सी भी है, कैसा है ये तो अल्लाह ही जाने। बेवकूफ लोग इसकी बहस में लग जाते हैं कि कैसी कुर्सी होगी कैसा तख्त होगा, लेकिन अल्लाह हमसे हमारे मेंटल लेवल पे आके कलाम करता है जिसको हम आसानी से समझ लें। यही वजह है कि जन्नत में उन नेमतों का तस्करा किया गया है जो 1400 साल से लोगों की समझ में आसानी से आ रही हैं। ऐसी बातों का तस्करा नहीं किया गया जो किसी सदी में समझ में आए और किसी सदी में समझ में आई नहीं। मिसाल के तौर पर 1400 साल पहले ये बता दिया जाता जन्नत में बुलेट प्रूफ ट्रेन होगी। वो क्या है बुलेट प्रूफ, तो वो बम धमाके से बचने के लिए होती है। वो जो बुलेट ट्रेन होगी, बुलेट ट्रेन, और जो स्पीड से भागती है ना, तो खोपड़ी में आती बात उन लोगों के। ये बताया तेज रफ्तार घोड़ा होगा क्या बताया, इंतहाई तेज रफ्तार घोड़ा होगा। अब इसमें मुल्हिद लोग कहते हैं इतनी स्पीड वाले घोड़े की क्या जरूरत है, जहाज हो जाता। ओ भाई उस जमाने में जहाज की बात की जाती, 6 महीने उनको जहाज का फलसफा समझाने में लगते। क्या ख्याल है, ट्रेन समझाने में लगता। वो ईमान लाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यही वजह है कि कुरान में जो साइंसी थ्योरीज हैं जो इजाद हो रही हैं उनका तस्करा नहीं है कुरान में, इसलिए कि कुरान अगर उन बातों को उछालता, उन बातों का तस्करा करता, तो पहले उन थ्योरीज उन नजरियात को समझाना नबी की जिम्मेदारी बन जाती। ये काम आपका डबल हो जाता, इससे आधे से ज्यादा लोग मुर्तद हो जाते। मिसाल के तौर पर कुरान वाज़े लफ्जों में कहता कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। वाज़े लफ्जों में कुरान क्या कहता, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात साबित करने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आती ना। वो कहते कहां घूम रही है, वो मशरिक से सूरज निकल रहा है और मगरिब में गुरूब हो रहा है। तो पूरी दुनिया में सफर करना पड़ता, साइंसदानों को बुलाना पड़ता, वो तहकीक करते। तो आपका जो असल काम है वो क्या होता, वो रह जाता। इसलिए इस्लाम ने इन चीजों को कुरान में छेड़ा ही नहीं है। भाई ये चीजें वक्त के साथ साथ इजाद होती चली जाएंगी, हमारा टॉपिक ही नहीं है। लोग आज कुरान में साइंस तलाश कर रहे होते हैं ना, अपनी यूं समझे कि सलाहियतों को जाया कर रहे हैं। वो कुरान साइंस की किताब है ही नहीं। हाँ, ये कुरान की बलागत है कि कुरान में कोई ऐसा नजरिया, साइंसी ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी साइंसी हकीकत बयान नहीं की गई है जो बाद में गलत साबित हुई हो। ये खुद कुरान का मौजज़ा है। हालांकि उस दौर की जो तहरीरें मिलती हैं, किताबें और फलसफियों के जो नजरियात मिलते हैं, वो आज की मौजूदा साइंस से बिल्कुल अगेंस्ट हैं, लेकिन कुरान ने उनमें से किसी बात का तज़किरा नहीं किया। ये खुद इस बात की अलामत है कि ये अल्लाह का कलाम है। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब में उन नजरियात का तज़किरा कर देते जो उस जमाने में राइज थे और वो बाद में 100% गलत साबित हुए। समझते हो कि नहीं समझते? तो खैर कुरान क्या कहता है, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अपने रब पर जो अल्लाह अजमत वाला है उस पर ईमान नहीं रखते थे। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ये मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीबें नहीं दिया करते थे। इससे कुरान ये समझाना चाह रहा है कि जिस आदमी के दिल में इंसानियत की मदद का जज्बा नहीं है वो इतना बड़ा मुजरिम है कि इसी जहन्नम की आग के लायक है, इसी लायक है कि उसको जंजीरों में बांधकर जहन्नम की आग के हवाले किया जाए। तो अपने आप को हमें रखना चाहिए हम किस मकाम पे खड़े हुए हैं। इसमें बीमारों का इलाज भी है। अब देखें ये जो अंदरूनी सिंध सैलाब आया है ना, इसमें क्या हो रहा है, सब लोग राशन लेके पहुंच रहे हैं। अक्सर ट्रस्ट को हमने देखा खाना लेके पहुंच रहे हैं। ओ भाई आप जरूरत पूरी करो ना अगले की। पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने जो है ना एक तहकीक की है और एक डाटा इकट्ठा किया है। 50 लाख खवातीन ऐसी हैं सैलाब ज़दगान में जो शदीद तरीन बीमारियों में मुब्तला हैं, वबा की वजह से, जो डेंगू वायरस और पता नहीं क्या क्या बीमारियां फैली हुई हैं। 5 लाख खवातीन प्रेगनेंसी में है। बाप बताओ, चारों तरफ पानी हो और एक औरत प्रेगनेंसी में हो। आपने देखा होगा ऐसी वीडियोस आ रही हैं, एक औरत ने बच्चा जना और रेत में ही फेंक के चली गई उसको। व्हाट्सएप पे वीडियोस देखी होंगी ना आप लोगों ने। फिर उन 5 लाख में से 3 लाख
3 लाख خواتین وہ ہیں جن کے بچے کی ولادت کا وقت عنقریب آنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا, کیونکہ قرآن کی روح نہیں سمجھتے, تو ہر آدمی کھانے کو فوکس کر رہا ہے, کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ. اگلا کہہ رہا ہے بھائی میں مر رہا ہوں, میں بیماری سے مر رہا ہوں, بچے کی گھر میں ولادت ہے, کوئی کلینک کا انتظام نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بہت سارے ٹرسٹ وہاں پہ ان کے لیے موبائل کلینک کا انتظام کریں. الحمدللہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے انتظام کیا اور اناؤنسمنٹ بھی کی ہے. میرا بھی ایک بیان اس میں ریکارڈ ہوا ہے, انشاءاللہ ہم چینل پہ چلائیں گے اس کو, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف وہی کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگ بغیر پلاننگ کے عام طور پہ کام کرنے کے عادی ہیں. سارا فوکس کس کو کیا ہوا ہے؟ کھانے کو, کیونکہ لوگ کھانے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, ہمارے پیسوں سے لوگ کھا رہے ہیں بھائی, اور 20 مسائل ہے نا, تو پلاننگ ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب سے متعلق آیات سنتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ کھانا کھلانا چونکہ بیسک ضرورت ہے, تو قرآن اصل میں یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ بیسک ضرورت پوری کرو, تو وہ ضرورت کبھی علاج بھی ہو سکتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ضرورتوں کے لیے صحابہ کرام سے چندہ کیا, اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا ہے. تو ایسی موبائل کلینک جو ہوتی ہے نا, چلتا پھرتا ہاسپٹل, جس میں نرسوں کا انتظام ہو, جس میں ڈاکٹروں کا انتظام ہو, جس میں لیب ہو, وہاں وہیں ٹیسٹ کر کے وہیں ان کو دوائیں فراہم کی جائے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ کام بھی آپ لوگ کریں. تو خیر یہ موضوع سے میں ہٹ گیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کے دل میں غربا اور مساکین, اور غریب سے مراد بھی حاجت مند ہے. بعض دفعہ آدمی مالدار ہے لیکن کوئی اس کی ضرورت ایسی ہے جو ضرورت آپ کے علاوہ کوئی اور پوری نہیں کر سکتا, تو وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے. اس موقع پہ وہ بھی اسی غریب میں داخل ہے, کیونکہ اس حاجت کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ وہ غریب ہے. تو آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے, کما رہے ہیں لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, بس میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. میچ دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, نیوز سن رہے ہیں, سیاسی لیڈروں نے یہ کر دیا, یہ جو ابھی LGBT چل رہا ہے نا, ABCD پوری اس پہ ختم ہو گئی ہے. آج میری ایک بڑے عالم سے بات ہوئی, بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے بیانات تو بہت کر دی LGBT کے خلاف, ٹھیک ہے ماشاءاللہ خاندانی بات ہو گئی, ایک تحریک اٹھ گئی ہے, ایک لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا. اس طرح قانون کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں نا. قانون تبدیل ہوگا کہ آپ مسلم لیگیوں کے سربراہوں سے جا کے مل لو, پیپلز پارٹی کے سربراہوں سے جا کے مل لو, جتنی محنت پبلک میں کر رہے ہو ان کے پاؤں دبا دو, جا کے ان کی ریکویسٹ کر لو کہ اللہ کا واسطہ اس قانون کو کیا کر دو, بولنے پر پابندی ہے, اس کو چینج. آپ JUI کے علماء کے پاس جا کے ملو ان سے کہ آپ, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ قانون چینج ہو جائے, تو ہماری طرف سے جو سپورٹ چاہیے ہمیں بتائیں, ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. PTI والوں سے ملو, حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے جا کے تمیز سے, کسی جماعت کی طرفداری اور کسی بھی سیاسی جماعت کی مخالفت کیے بغیر. ایسے موقع پہ لوگ اس طرح کے قانون سازی کو سیاست کا بھی حصہ بنا دیتے ہیں. اب یہ بحث چھڑ گئی ہے, اس وقت اسمبلی میں کون کون تھا, وہ تھا, اس کا مطلب وہ بھی وہ ہے, وہ بھی اس قانون پہ راضی تھا, اس کا مطلب وہ بھی کیا ہے, وہ ہے. وہ کہہ رہا ہوگا میں نہیں تھا, اس نے کیا ہے. تو بچوں کی لڑائیاں نہیں ہوتی, یہ ایک سیاسی جنگ ایسے موقع پہ ہمارے ملک میں شروع ہو جاتی ہے. ابے یہ سالہ اس کا کام ہے, ابے وہ کیا کر رہے تھے, ابے وہ سو رہے تھے. اس بحث میں ٹائم ضائع ہوگا اور قانون جوں کا تو رہے گا, اور لوگ اس سے, جو غلط قسم کے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اس سے. مجھے ان کا یہ مشورہ بڑا خاندانی لگا کہ ٹھیک ہے عوام کو بھی اویئر کرنا چاہیے, لیکن کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ میں جتنا میرے اندر ممکن ہے, بس میں ممکن ہے, میں ہر ایک سے جا کے ہم اپنی ریکویسٹ کریں گے, بھائی اللہ کا واسطہ خدا کا ہماری نسلوں کو, ہمارے بچہ ایسا نہ بڑا کر کے میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے, بھائی خدا کا واسطہ ہے. اور میں کہوں گا اگر میری وزیر اعظم سے ملاقات ہو گئی, میں کہوں گا حضرت آپ اپنے بچوں کی فکر کرو, آپ کی بہو اگر سلیم آ گئی آپ کی بہو بن کے, خود سوچو نا کیا کر رہے ہو آپ برداشت کر لو گے آپ کی بہو میل ہو اور آپ کا داماد فیمیل ہو, تو اس طرح سے کام ہو جائے گا. مجھے ان کا مشورہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بتائیں جی کس کے پاس جانا ہے, ہمارا تو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے, جا کے کچھ ریکویسٹ کر لیں گے, اللہ کا واسطہ خدا کے لیے اس قانون کو کیا کرو, چینج کرو اللہ کا واسطہ. تو انہوں نے کہا عوام میں بہت آواز اٹھ گئی ہے, اب ذرا کے ذرا ان لوگوں سے مل لیں جا کے. اور اس میں کوئی سیاسی لیبل نہیں ہے کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, کسی سیاسی جماعتی. ابھی جنگ چھڑ جاتی ہے, لوگ طنز تانے, ابے یہ وہ کہاں سو رہے تھے, ابے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, ابے یہ کیوں نہیں کیا, وہ ایک دوسرے. یہ ہمارے ملک میں جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے نا, اس میں کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اندر بیٹھا ہوا نہ ہو کہ اس میں اصل ذمہ دار ہے کون. اتنا پیچیدہ اور اتنا غلط قسم کا نظام ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ایسے نکال لیتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے.
सिस्टम ऐसा है आपका। सऊदी अरब में जो काम है बादशाह जिम्मेदार है, अच्छा काम है लोग अप्रिशिएट करते हैं बादशाह को, उल्टा काम होगा लोग कहेंगे किसकी जिम्मेदारी है, बादशाह की, तो बादशाह उसकी फिर वो तलाफी करता है। यूएई में आप जाओ बादशाही निजाम है, कोई सड़क टूटी हुई हो बादशाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहता है ये मैं जिम्मेदार हूं इसका। हमारे मुल्क में पता ही नहीं चलता, कराची में हम बद्दुआ किसको दें जो कराची का बेड़ा गर्क हुआ। मैं कई लोगों से पूछ चुका हूं यार ये गटर के ढक्कन जो नहीं है मैं किसके खिलाफ हाथ उठाऊं बद्दुआ करूं, वो कहते हैं आपको इस पे पहले पीएचडी करनी पड़ेगी जाके ना, पूरा समझना पड़ेगा, इतना पेचीदा सिस्टम है। मैंने वो पहले कहा था ना कराची में जो वो शुरू हो रही हैं बसें ग्रीन बस, मैंने बुरा भला कह दिया था उसको सिंध हुकूमत को, फिर किसी ने कहा ये तो विफाक के तहत है, फिर हमने कहा चलो विफाक को बुरा भला कहो, फिर कहा कि नहीं विफाक तो पैसा देता है सूबाई हुकूमत को, सूबाई हुकूमत पैसा खा गई है। 3-4 बद्दुआएं तब्दील हुई। मैंने कहा फरिश्ते कंफ्यूज होंगे भाई, वो बोलेंगे तू एक दफा तहकीक करके बता दे किसको, तो हमने कहा छोड़ दो यार ये काम, बस हुकूमत बोलो, हुकूमत का लफ्ज मुबहम है। हम जब छोटे बच्चे थे एक ड्रामा आया था, आएगा भाई आएगा कोई ना कोई तो आएगा, उसमें ये नारा लगता था कि सियासी लीडर खड़े होते हैं ना तो नारा लगाते हैं वो फलाना आएगा, तो बच्चे जुलूस निकाल रहे थे आएगा भाई आएगा कोई ना कोई तो आएगा, तो वो इसलिए निकाल रहे थे जुलूस कि जो भी आएगा हम कहेंगे हमने इसी का नारा लगाया था, कोई ना कोई तो आएगा, तो आ गया ना कोई ना कोई। और अगर आप नारा लगा ले हो फला आएगा और नहीं आया तो आप शर्मिंदा हो जाओगे, लोग कहेंगे आप तो कह रहे थे अब वो आएगा वो तो आया नहीं है, तो आप तो झूठ बोल रहे थे। तो इतना पेचीदा हमारा जो जमहूरी निज़ाम है ना, इतना फजूल किस्म का निज़ाम है। कल मैं एक वो देख रहा था, एक शॉर्ट क्लिप किसी ने मुझे भेजा जिसमें प्रोफेसर गामदी साहब और या मकबूल जान और ये जो हसन निसार हैं ये तीनों बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। मैं हसन निसार साहब की किसी बात से मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन पहली दफा मुझे लगा कि हसन निसार साहब बात खानदानी कर रहे हैं। बात इस पे टॉक शॉक पे बात इस पे चल रही थी कि ये जो जमहूरी हमारे मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है ये क्या है। तो जनाब प्रोफेसर गामदी साहब दलील दे रहे थे कि कुरान में आता है वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि इनके आपस के मामलात मशवरे से तय होते हैं। और ये मकबूल जान साहब दलील दे रहे थे कि वहीं तो अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, अक्सरियत तुम्हें क्या कर देगी, गुमराह कर देगी। तो जनाब गामदी साहब ने उसका जवाब दिया कि भाई अक्सरियत हक को तलाश करने में तो अक्सरियत को नहीं देखा जाएगा, लेकिन हुकूमत के चुनाव में किसको देखा जाएगा, अक्सरियत को। वह अमरुहुम शूरा बैनहुम से इस्तेदलाल किया। हसन निसार साहब ने बड़ा खानदानी जवाब दिया, लेकिन नीचे कमेंट सारे गामदी साहब के हक में थे। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि यहां हसन निसार साहब की बात 100% दुरुस्त है, लेकिन कमेंट ज्यादातर किसके हक में जा रहे हैं, हसन निसार के खिलाफ जा रहे हैं। हसन निसार ही नाम है ना, वो जो लिबरल टाइप के आदमी अक्सर मौलानाओं को बुरा भला ही कह रहे होते हैं वो।